بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز اردو قواعد کی کلاس میں تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم تبصرہ نگاری کے عنوان سے تبصرہ لکھنا سیکھیں گے۔ اپنی گزشتہ کلاس میں بھی ہم نے تبصرے کے بارے میں اور تبصرہ لکھنے کے بارے میں بہت سی چیزیں پڑھیں، سمجھیں اور سیکھیں۔ آج بھی ہم مزید انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تبصرہ لکھنا سیکھیں گے۔ اس وقت آپ کے سامنے تبصرہ نگاری کے عنوان سے سوال دیا گیا ہے۔ آپ کے سامنے ایک عبارت ہے جو کہ روزنامہ جنگ کراچی میں چھپی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ رہی ہوں، آپ غور سے سنیں۔ انسان خود کو کتنا ہی ترقی یافتہ بنا لے یا سمجھ لے، لیکن وہ قدرت کے آگے آج بھی اتنا ہی بے بس ہے جتنا شاید غاروں میں رہنے والے دور میں ہو۔ انسان کی بنائی ہوئی عالیشان عمارتیں، خمدار اور پیچ دار سڑکیں اور دیگر جدید تعمیرات در حقیقت قدرت کے ایک جھٹکے کی مار ہوتی ہیں اور انسان کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ وہ صرف مخلوق ہے اور اس کا خالق اس کائنات کے سب راز جاننے والا اور ہر شے پر قادر ہے۔ جب ترقی کی دوڑ میں معاملات توازن سے ہٹ جائیں تو پھر قدرت اپنا راستہ خود نکالتی ہے اور انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ ایسا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کروڑوں میل دور سیاروں کی خبریں رکھنے والا خود اپنے سیارے پر بننے والے طوفان کے آگے بے بس نظر آ رہا ہے۔ سینڈی نامی طوفان نے جہاں امریکہ کی 11 ریاستوں میں تباہی پھیلا دی ہے، وہیں اس کی معیشت کو بھی اتنا گہرا نقصان پہنچایا ہے جس کا اندازہ فی الحال لگانا ممکن نہیں۔ اس طوفان کے باعث 4 دن سے زائد وال اسٹریٹ بند رہی اور سیلاب میں ڈوبی رہی۔ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کاروبار بند ہونے کی تاریخ رقم کر رہا تھا۔ نیو یارک کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا تھا۔ کئی ریاستوں میں طوفانی ہواؤں کے بعد موسلا دھار بارشوں اور کئی جگہوں پر برف باری نے صورتحال کو اور خراب کر دیا تھا۔ 1/4 امریکہ اس طوفان سے شدید متاثر ہوا اور نظام زندگی ٹھپ ہو گیا، یہاں تک کہ ایئرپورٹ بند اور رابطے منقطع رہے۔ سڑکیں دریاؤں میں تبدیل ہو گئیں۔ 13 ریاستوں میں 75 لاکھ افراد کو فی الوقت بجلی کی سہولت میسر نہیں تھی۔ ہم پاکستانیوں نے اس موقع پر سینڈی طوفان سے متاثرہ امریکی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور ان کی مشکلات کے دن جلد ختم ہونے کی دعا بھی کی۔ روزنامہ جنگ کراچی۔ آج کا انسان تمام جدید وسائل کے ہوتے ہوئے بھی قدرتی آفات کے سامنے بے بس کیوں نظر آتا ہے؟ درج بالا اخباری مراسلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں تبصرہ تحریر کیجیے۔ دیکھیں، ایک پوری عبارت آپ کے سامنے جو شائع ہوئی ہے روزنامہ جنگ کراچی میں، اس کے لحاظ سے اس سے متعلق ایک سوال آپ کو سمجھ میں یا آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آج کا انسان تمام جدید وسائل کے ہوتے ہوئے بھی قدرتی آفات کے سامنے بے بس کیوں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں، یہاں امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کا ذکر کیا گیا ہے
جس میں اس سینڈی طوفان نے کس طرح کی تباہی مچا دی، وہاں پہ کس طرح کے حالات رہے، لوگ کس طرح پریشان رہے، وہاں پر زندگی کا نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ تو ایسے ترقی یافتہ ملک میں بھی آج کا جو جدید وسائل رکھتے ہوئے جو انسان ہے وہ بھی قدرتی آفات کے سامنے ہمیں بے بس نظر آتا ہے۔ یعنی خدائی آفات یا قدرتی آفات اگر ایسی جگہ پر بھی آ جائیں تو وہاں بھی لوگ ان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ درج بالا اخباری مراسلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں تبصرہ تحریر کیجیے۔ اب پہلے وہ رپورٹ جو آپ نے پڑھی، اس کے بعد اس سوال کو سمجھا، اب ان دونوں کو ملا کر آپ نے ایک تبصرہ تحریر کرنا ہے کہ کس طرح وہاں کے حالات تھے، اور پھر آپ اسی طرح 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک تبصرہ تحریر کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے دوسرا تبصرہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے پہلا تبصرہ پڑھا، اس وقت میں آپ کے سامنے دوسرا تبصرہ نگاری کے لیے جو آپ کو سوال دیا گیا ہے اس سے متعلق عبارت کو پڑھ رہی ہوں، جو روزنامہ جنگ کراچی میں ہی شائع ہوئی ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ہوش ربا مہنگائی کا وہ طوفان برپا ہوتا ہے جس کے سامنے غریب عوام بے بس و لاچار ہو جاتے ہیں۔ کہنے کو تو شہری حکومت کی پرائس کنٹرول کمیٹیاں فعال ہو جاتی ہیں اور رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن عملاً بازاروں اور مارکیٹوں میں منافع خوروں کا راج ہوتا ہے جو کھلم کھلا سرکاری عملداری کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حکومت کو خود قیمتیں کنٹرول کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی ملک بھر میں مہنگائی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، اور عوام ہے کہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ رمضان المبارک میں عید سے پہلے ہی منافع خوروں کی عید ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے تاکہ اس بابرکت مہینے میں غریب عوام کو تھوڑی سہولت مل سکے، لیکن ہمارے وطن عزیز میں ایسا نہیں ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اثر کھانے پینے کی اشیاء پر بھی پڑا ہے۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں حد درجہ اضافے کی وجہ سے شہری تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران گوشت، سبزی اور پھلوں کے ساتھ چاول، گھی، خوردنی تیل، چینی اور دالوں کی قیمتیں 10 سے 15% بڑھا دی گئی ہیں۔ روزنامہ جنگ کراچی۔ مہنگائی کا جن جب بے قابو ہو جائے تو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ اس خبر یا رپورٹ سے متعلق سوال دیا گیا ہے آپ کو۔ درج بالا اخباری مراسلے کی روشنی میں اپنا تبصرہ تحریر کیجیے۔ اب اوپر جو آپ نے پڑھا اس کے متعلق یہ جو سوال ہے کہ مہنگائی کا جن جب بے قابو ہو جائے تو عوام کو کیا کرنا چاہیے، آپ دیکھیں کہ مہنگائی کس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، اور خاص طور پر جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے تو جہاں دوسرے ملکوں میں
چاہے وہ اسلامی ہوں یا غیر اسلامی ممالک، وہاں پر بھی ہر چیز پر سیل لگا دی جاتی ہے۔ چیزیں بہت سستے داموں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں، مگر ہمارا ملک ان تمام چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہاں پر ہر چیز کے دام ایک دن میں آسمان کو چھونے لگتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہمارا عام صارف ہے، جو استعمال کرتا ہے چیزیں، اس پر ایک بم گر رہا ہوتا ہے، وہ مہنگائی کی چکی میں پستا چلا جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال جب پیش نظر ہو تو اس میں عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال اور ان اوپر لکھی ہوئی تحریر سے آپ نے جو پڑھا، جو سمجھا، اسی طرح آپ 3 پیراگراف کی صورت میں ایک تبصرہ نگاری کی بہترین شکل میں اپنے صفحے پر منتقل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے تحریری کام درج ہے۔ اردو قواعد کے رجسٹر میں دیے جانے والے تبصرے تحریر کریں۔ میں نے آپ کے سامنے اس سیشن میں تبصرہ نگاری کے حوالے سے 2 عبارتیں جو کہ اخبار جنگ میں شائع ہوئی تھیں وہ پڑھی۔ آپ کو ان دونوں کو نظر میں رکھتے ہوئے الگ الگ 2 تبصرے تحریر کرنے ہیں۔ آپ دونوں کو ملا کر نہیں لکھیں گے، بلکہ جو پہلی عبارت، پہلی رپورٹ ہم نے پڑھی، اس پر پہلا تبصرہ آپ تحریر کریں گے اپنے اردو قواعد کے رجسٹر میں۔ اس کے بعد آپ اس سے اگلا تبصرہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر اس پر آپ ایک اچھے تبصرے نگار کی حیثیت سے تبصرہ تحریر کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات عمدگی اور احسن طریقے سے صفائی کے ساتھ اپنے کام کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔